بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ ووادع بیناتہ وعلی آلہ واصحابہ ہداة طریق الحق وحماتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة علی نبیہ، اور درود ہو اس کے نبی پر۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے شروع میں حمد و صلات کے درپے ہیں، اور حمد کا ایک تقاضا اللہ جل مجدہ الکریم کا مصنف پہ یہ احسان بھی ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، تو کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس کتاب کا علم جو ہے وہ پہنچا کس طرح مصنف تک؟ تو اس میں واسطہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ تو اس لیے اللہ کی حمد کے بعد ضروری ٹھہرا کہ اس وسیلے کی ثنا کی جائے جو اس انعام کا باعث بنا۔ تو مصنف نے درود سے ابتدا کی اور فرمایا والصلاۃ علی نبیہ، اور درود ہو اللہ کے نبی پر۔ صلات کے بارے میں جو ہے وہ علامہ کہتے ہیں کہ صلات مصدر ہے تسلیہ کی طرح، جو کہ باب تفعیل سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، صلات ہے مصدر تسلیہ کی طرح، باب تفعیل سے ہے، یا اسم ہے جو مصدر کے قائم مقام، یعنی اس میں مصدر ہے، مصدر ہے یا اس میں مصدر ہے، اس میں دونوں قول ہے، مصدر بھی ہے اور اس میں مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ آ جائیں مولانا شاہد صاحب۔ اچھا جی، الف جو ہے وہ بدلا ہوا ہے واو مفتوحہ سے، واو مفتوحہ تھی تو اس سے اس کو بدلا ہوا ہے۔ کتاب نہ نیچے لے کے بیٹھے ہیں، ان کو مولانا صاحب کو پکڑا دیں، کتاب ان کو پکڑا دیں، آپ لے آئیں اگر آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، مسجد میں نہیں ہے تو آپ ویسے ادھر بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ اس لیے لکھا جاتا ہے اس کو، اور اس کو تفخیم کر کے امالہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ اور معنی صلات میں اختلاف ہے، اس میں کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کی اصل دعا بالخیر ہے۔ اب یہ بندوں کے حق میں تو ظاہر ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے اس میں بطریق مجاز رحمت مراد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی غایات، جتنے بھی افعال باری تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتے ہیں اس سے غایت مراد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ باری تعالیٰ نے تو کسی سے دعا نہیں کرنی، تو جب باری تعالیٰ نے کسی سے دعا نہیں کرنی تو کہا کہ بطریق مجاز رحمت ہے، کیونکہ دعا کا نتیجہ کیا ہے؟ رحمت، اس لیے نتائج مراد ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ دعا اس کا سبب ہوتا ہے، تو یہاں پر سبب بول کر مسبب مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شبہ ارادہ خیر بطلبہ من نفسہ الخیر لہ، کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے شبہ ارادت اللہ الخیر بطلبہ من نفسہ الخیر لہ، اللہ جل مجدہ الکریم کا دعا کرنا ہی مراد ہے، طلب ہی مراد ہے، لیکن طلب بنفس ہی، طلب اپنی ذات سے، اللہ اپنی ذات سے طلب کرتا ہے کہ نبی پر رحمت کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مراد۔ اور کہا دوسرا معنی یہ ہے کہ مشترک ہے دعا اور رحمت کے درمیان، لفظ صلات مشترک ہے دعا اور رحمت کے درمیان، دعا والا معنی بندوں کے لیے ہے اور رحمت والا معنی اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، دوسرا معنی ہو گیا۔ تیسرا معنی بیان کرتے ہیں صلات کی اصل ثناء کامل ہے، جیسا کہ شرح تعویلات ماتوریدیہ میں موجود ہے۔ چوتھا معنی تعظیم ہے، اور یہ تعظیم اچھی عظمت کا معنی اور ثناء کامل کا معنی، کیونکہ بندے تو ثناء کامل نہیں کر سکتے، تو اور یہ تعظیم خصوصاً اس کا تعلق باری تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم جب تعظیم کرتے ہیں تو ہم تعظیم کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ اعطائے تعظیم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے پھر وہی اوپر مراد ہوگا، ہمارے لیے دعا اور اللہ کا عظمت عطا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ ھذا فی الدنیا باعلاء ذکرہ وشرعہ، دنیا میں آپ کے ذکر کو بلند کرنا، آپ کی شریعت کو بلند کرنا، آخرت میں آپ کے اجر کو کئی گنا بڑھانا اور آپ کی شفاعت کو قبول کرنا، جیسا کہ ابن الاسیر نے اس کو ذکر کیا۔ پانچواں معنی کیا ہے؟ پانچواں معنی عطف یعنی نرمی ہے، نرمی یعنی ہم دعا کرتے ہیں نرمی کی، اور اللہ جل مجدہ الکریم رحمت کرتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی ہے رقت قلبی، جب آپ کو کسی پر عطف حاصل ہوتا ہے تو رقت قلبی، دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس پر آپ رحمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دل نرم پڑتا ہے، تو اللہ کے لیے پھر وہی غایت مراد ہے، عطف کی غایت مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟
رحمت، ومن غیرہ دعا، اور غیر کے لیے دعائے رحمت مراد ہے. پھر نہیں مخفی رکوع و سجود والی جو ہے وہ شے کو صلاۃ کہنے میں، اس لیے کہ وہ انہی پانچوں وجوہ پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اس میں عطف بھی پایا جاتا ہے، رحمت بھی پائی جاتی ہے، دعا بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں اس پانچوں وجوہ پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو صلاۃ کہتے ہیں، یعنی نماز کو صلاۃ کہتے ہیں. اچھا، پھر فرمایا چھٹا معنی جس کو ابو علی فارسی، ابن جنی اور ان کی اتباع میں زمخشری نے بھی نقل کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کی اصل تحریک الصلاوین ہے. صلاۃ کی اصل تحریک الصلاوین ہے. وہم العظمان الظاہران عند رأسج الفخذین، ران کی اوپرلی حصے پر جو دو ہڈیاں ہوتی ہیں نمودار، ان کو کہتے ہیں صلاوین. ثم نقل، یعنی سورین کہہ لیں آپ اس کو، سورین کے جو دونوں اطراف ہیں وہ مراد ہے صلاوین. کہا پھر اس کو رکوع و سجود والی عبادت کی طرف منتقل کر دیا، کیونکہ اس میں صلاوین کی حرکت پائی جاتی ہے. پھر اس سے دعا کی طرف، کیونکہ یہ دعا کو شامل ہوتی ہے، یا ان دونوں میں شریک ہے. اور وجہ شراکت کیا ہے؟ خشوع. دعا میں بھی خشوع ہے اور صلاۃ میں بھی. یہ ادھر سے پنکھا چلے گا، پنکھا کو چلا دیں. ٹھیک. اچھا، اب محققون جیسے امام راضی اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشتقاق میں تان کیا ہے. تان کی وجہ کیا ہے؟ کہتے صلاۃ بمعنی دعا جو ہے وہ اہل عرب، قدیم اہل عرب کے اشعار میں شائع ہے، ان کے کلام میں بکثرت پایا جاتا ہے، اس لیے صلاۃ بمعنی دعا ہی متعین اور محقق ہے. اچھا، وہم لا یعرفون ذات الرکوع، جبکہ وہ رکوع و سجود والی عبادت کو جانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے جی، وہ رکوع و سجود والی عبادت کو نہیں جانتے تھے. اچھا، یہاں پہ کہتے ہیں اب چند نکات شریفہ موجود ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ مصنفین کی عادت ہے کہ تسلیہ ذکر کرتے ہیں تحمید کے بعد، یا تو حدیث سے ابو موسیٰ المدینی کی وجہ سے جس کا ذکر گزر چکا. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر نبی خطبوں میں سنت معصورہ ہے، نبی پاک سے بھی اور اسلاف سے بھی. تیسری وجہ یہ ہے کہ استعانت طلب کرنا نبی پاک سے تصنیف کتاب پر. کیوں؟ اس لیے کہ صلاۃ جو ہے وہ سبب ہے قضاء حاجات کے لیے اور کفایت مہمات میں. اچھا، اب کہتے ہیں علامہ ثابت بالحدیث و تجارب الصلحاء، صلحاء کے تجربات میں یہ بات شامل ہے، اور حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ قضاء حاجات میں کے لیے اکثیر ہے. اچھا، چوتھی وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی الکتاب، ملائکہ اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں اس بندے کے لیے جو میرا نام کسی کتاب میں لکھتا ہے، جب تک وہ درود پاک اس کتاب میں لکھا جاتا ہے. اگرچہ اس کی سند ضعیف الاسناد ہے، لیکن حدیث ضعیف فضائل میں معتبر ہے. یہ علماء امت، جمہور علماء امت کا جو مذہب ہے کہ حدیث ضعیف فضائل میں معتبر ہے. اچھا، آگے کہا کہ دوسری وجہ کارہو افراد الصلاۃ، دوسرا نقطہ کیا ہے کہ علماء نے صلاۃ کو بغیر سلام کے مکروہ شمار کیا ہے نبی اللہ جل مجدہ الکریم کے اس فرمان کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس چارے پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہوں نے مکروہ فعل کا ارتکاب کیا ہے. جب ان پر یہ اعتراض وارد ہوا تو جواب خود اب علامہ پر حاوی، کیونکہ شارح کا وظیفہ ہے کہ ماتن پر ہونے والے اعتراض کا جواب دے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں والجواب ان الامام المحقق النووی ابطل القول بالکراہیہ، کراہیت کے قول کو باطل کیا اور تسلیم بمعنی انقیاد، اطاعت و فرما برداری کرا دی. اے ایمان والو درود بھیجو اور رسول اللہ کی اتباع و فرما برداری کرو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر مان بھی لیا جائے کہ درود و سلام جو ہے تسلیم سے مراد سلام ہی ہے، تو کہا کہ اس میں جمع پر کوئی دلالت نہیں، کیونکہ واو جو ہے وہ عطف مطلق پر دلالت کرتی ہے، جمع پر دلالت نہیں کرتی. ورنہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کے ذریعے اعتراض وارد ہوتا کہ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوتی. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ حرف عطف کے ذریعے جی تب تک وہ ہوتا. اور یہ نبی کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے تعلیم دی صلاۃ کی، جبکہ وہ خالی تھے کس سے؟ حدیث سلام سے، اور حجت کے لیے یہی کافی ہے. ہاں، اگر سلام کو پڑھ دیا جائے تو یہ بنفس ہی عبادت ہے، اور اس کو ملا کر پڑھنا درود سے یہ مستحب ہے. تیسرا جو نقطہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شارع نے یہاں سے صلاۃ اللہ مراد لیا ہے. اللہ سے مراد اللہ استعلا ہے،
اور والصلاۃ علی نبیہ الف لام اذنی صلاۃ اللہ علی نبیہ، کیونکہ کوئی ایسا درود نہیں جو سرکار کے شایان نشان ہو. ہاں اللہ کا درود ایسا ہے جو سرکار کی شایان سے بھی بلند ہے، تو یہاں اعلیٰ استعلاء کے لیے ہو گیا، تو صلاۃ جو ہے وہ اس معنی میں چلا جائے. اچھا جی، وَإِنْ الدَّعْوَى صَحِيحَةٌ، ہمارے نزدیک یہ دعویٰ تو صحیح ہے کہ اس لیے کہ بندہ عاجز ہے ادائے حق کے تسلیہ سے، پس اللہ جل مجدہ الکریم سے طلب صلاۃ ہی افضل ہے. لیکن دلیل غلط ہے. دلیل غلط کیوں ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں اعلیٰ جو ہے وہ ہمیشہ استعلاء حقیقی کے لیے نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ استعلاء حقیقی کے لیے نہیں آتا، وگرنہ توکلت علی اللہ کہنا صحیح نہ ہوتا. میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تو میرا توکل اللہ پر نہیں ہو سکتا استعلاء حقیقی کے معنی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا کہ یہاں پر اس میں دلیل میں تھوڑی غلطی ہے. چوتھا یہاں پہ جو نقطہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ درود شریف، مولانا صاحب آپ وہ دیکھیں ذرا بھائی شاہ صاحب. اچھا، درود شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب ہے پوری عمر میں ایک مرتبہ پڑھنا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور جب بھی آپ کا اسم شریف پڑھا جائے گا تو محققین کہتے ہیں کہ آپ پر درود شریف پڑھنا واجب ہے. الا اذا وقعت تکرار فی مجلس واحد، مگر جب ایک مجلس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم غرامی کا تکرار ہو تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور بقیہ مرتبہ میں رخصت رکھی گئی. اچھا، اب یہاں تک صلاۃ کا معنی جو ہے وہ شارح نے مکمل کیا، علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے. آگے علی نبی جی کی تحقیق شروع فرماتے ہیں تو کہتے ہیں نبی جی جو ہے اس کو اختیار کرنے کی وجہ مصنف نے علی رسول ہی کیوں نہیں فرمایا. ایک بات کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کو اختیار کیا رسول پر کیونکہ اس میں زیادہ تعظیم ہے. اس میں زیادہ تعظیم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں تو یہ نباوتن یا نباون سے مشتق ہے بمعنی علو، بلندی. اس اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی بلند ذات ہوتی ہے، بلند مرتبہ ذات ہے. اور کہا گیا ہے کہ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے اس لیے کہ یہ محققین کے مذہب کے خلاف، یعنی سیبویہ رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محموز اللام ہے، نابعون سے مشتق ہے. نابعون سے مشتق کیوں ہے؟ کیونکہ اہل عرب نے اس قول پر اجماع کیا ہے کہ تنبع مسیلمۃ الکذاب. ٹھیک ہے جی، تو مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تنبع. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا باب تفاعل سے، بتکلف جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، یہ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا، اب کہتے ہیں پس نبی مشتق ہے نبع بسکون الباء سے، اور یہ بمعنی خبر ہے یا بمعنی ظہور ہے یا نبعتن بمعنی صوت خفی سے، اور ان تینوں معانی کا یہاں پر احتمال درست ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی مخبر بھی ہوتا ہے تو وہ معنی خبر بھی آ گیا، اور نبی ظاہر الحقیقت بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ معنی بھی درست ہے. اور سامع الوحی، تو خفی الصوت کا جو معنی مراد لیا تھا وہ بھی یہاں پر مراد لینا درست ٹھہرا. ٹھیک ہے، فرمایا او منقول، یا یہ منقول ہے علی فعیل، یا یہ فعیل کے جواب دیا گیا کہ یہ قول ضعیف ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی محموز کے طرز پر، یعنی محموز اللام کے طرز پر نہیں سنا گیا، اور یہ بڑا تگڑا مذہب ہے. قاضی ایاز مالکی نے بھی شرح شفا شریف میں بھی اس کو ذکر کیا، اور کیا فرمایا کہ نبی بمعنی نابعون سے ہے، یعنی خبر دینے والا. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا ایھا النبیوں کا ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے. سمجھائیں؟ تو کہا کہ اس پر اعتراض ہوا کہ نبی بمعنی نابعون اہل عرب سے مسموع نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں جو اعلال ہوا ہے نا، ادغام، حمزہ کو یا سے بدلا اور یا کو یا میں ادغام کیا، وہ بھی جائز ہے، واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی کو یا نبی اللہ حمزہ کے ساتھ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے اس کو منع فرما دیا. ٹھیک ہے، تو یہ دو اعتراض وارد کیے کہ نبی جو ہے نابعون بمعنی محموز اللام سے نہیں ہو سکتا، خبر سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہوگی. اب ان کے جواب دیتے ہیں، خود ہی علامہ جواب دیتے ہیں. علامہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ التزام اعلال غیر مسلم ہے، اگرچہ مشہور ہو چکا ہے. یعنی اعلال کا لازمی ہونا، تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ جائزات میں سے ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، تو یہ مشہور ہو چکا ہے اور اس کے لیے یہی کافی ہے. اس لیے کہتے ہیں شرح شافیہ میں کہا گیا ہے کہ نبی محمود ہے قراءت سبع میں، یعنی کتاب اللہ کے جو 7 قراءتیں ہیں اس میں بھی حمزہ کے ساتھ وارد.
دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حدیث صحیح نہیں، جو آپ نے حدیث سنائی نا کہ عربی کو یا نبی اللہ کہتے ہوئے سنا تو منع کیا، اس لیے کوئی امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں حمران ہے جو غالی شیعہ تھا، جو غالی شیعہ تھا، اور اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے تو شاید کہ اس عربی کا جو دعویٰ ہے، جو عربی نے یہ قول بولا تھا یا نبی اللہ، اس نے اس کو نبات الارض سے مشتق مانا ہو، اور نبات الارض کا مانا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جانا، تو اس وقت یا نبی اللہ کا مانا ہوگا اے وہ جو اللہ سے نکل گیا، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے نکل گیا، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، تو یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ اور میرے نزدیک فرماتے ہیں انہو اختار النبی لوجہین، اب دو وجہیں ہیں جس کی وجہ سے مصنف نے یعنی علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں علی نبی ہی کہا، علی رسول ہی نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ یہ ہے برات استحلال۔ برات استحلال کس کو کہتے ہیں؟ خطبے میں ایسے کلمات کا استعمال کرنا جس سے موضوع متن کی طرف اشارہ ہو جائے، تو کہا اس لیے کہ مشہور متکلمین کے ہاں باعث نبوت ہے، باعث رسالت نہیں، سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی میں زیادہ مدح رسول سے، نبی میں زیادہ مدح رسول میں، جب لفظ رسول کو عام رکھا جائے، اگر خاص رکھا جائے پھر نہیں، پھر رسول میں زیادہ مدح، عام رکھا جائے اس وقت یہ اس لیے کہا کہ لفظ نبی میں زیادہ مدح ہے بعض علماء کے نزدیک، کیونکہ رسول کا اطلاق عرفاً ہر اس پر بولا جاتا ہے جس کو اللہ نے بھیجا، وہ فرشتہ ہو، وہ جبرائیل علیہ السلام ہو، وہ اسرافیل ہو، سب پہ اطلاق ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ بخلاف نبی علیہ السلام کے، یعنی نبی لفظ نبی کے برخلاف لفظ نبی کے، اور اس لیے کہ جس کو اللہ جل مجدہ الکریم نے بھیجا کبھی وہ نبی نہیں بھی ہوتا، جیسے جبرائیل امی اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے منع فرمایا اور فرمایا کہو وبنبیک الذی ارسلت، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول تو نبی کے علاوہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ہیں، لیکن نبی ہمارے لیے جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اور کوئی نہیں، ویسے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن بطریق اتباع نبی پاک پر، جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی۔ ایکٹیو ہے جی؟ ایکٹیو ہے جی، صحیح۔ اچھا، اور نہیں کی وجہ میں اور بھی اقوال ہیں جس کو وہاں بخاری کی شروحات میں طلب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع کیوں فرمایا؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، یہ فرمایا وَفَنَهَا النَّبِيُّ عَنْهُ، نبی پاک نے منع فرما دیا کہ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ نہ بہول بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ٹھیک ہے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذا اشهر اسمائه، یہ آپ کے سب اسماء میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ کے اسماء 99 ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے 300 ہیں، کہا گیا ہے 1000 ہیں، اور آپ سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا، لیکن جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو عرب نے اس کو پہچان لیا، کیونکہ ان کو اہل کتاب سے اخبار پہنچی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام جو ہیں وہ محمد رکھنا شروع کر دیے، اس امید میں کہ نبی آخر الزماں یہی ہو، اس لیے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر مفسرین نے بڑی شاندار بحث کی ہے کہ یہ کیوں کہا کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ جیسے بیٹے باپ کو پہچانتے ہیں، تاکہ نبی کا باپ ہونا زیادہ افضل ہے، سمجھ آ گئی؟ تو کہا اس مشابہت میں 3 بڑے لطیف اشارے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کو بغیر دلیل کے پہچانتا ہے، لیکن باپ بیٹے کو دلیل کے ساتھ پہچانتا ہے، اس کے حمل سے لے کے اس کی ولادت، لڑکپن، اس کی جوانی تک باپ دلیل سے پہچانتا ہے۔ پھر کہا کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کو اپنی جو ہے وہ بلوغت کے زمانے میں، یہ یوں کہہ لیں کہ بچپن میں پہچانتا ہے، اپنی ابتدائی احوال سے نکل کر، ایک وقت تک اس کو باپ کا علم نہیں ہوتا، اس سے جب نکل آتا ہے پھر اس کو باپ کا علم ہوتا ہے۔ تو کہا کہ لیکن باپ جو ہوتا ہے اس کو پیدائش کے وقت بھی جانتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی جانتا ہے، اور پیدائش کے بعد بھی، تو یہ جو ہے نبی پاک کی ولادت کے وقت سے آپ کو نہیں جانتے بلکہ آپ سے پہلے بھی جانتے ہیں، اور جس طرح باپ دلیل رکھتا ہے، اہل کفار بھی دلیل سے آپ کو جانتے ہیں، بغیر دلیل کے نہیں جانتے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور اس لیے کہا کہ یہ آپ وہ اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھتے تھے اس امید میں کہ نبی آخر الزماں یہی ہوں۔ آگے متن کی عبارت ہے المؤیدی بساطعی حججہ وواضح بیناتہ، بڑا لطیف یہاں پہ اشارہ فرماتے المؤید، اس میں مفعول ہے تائید سے، اور تائید بمعنی تقویت ہے، یہ عید سے ہے یعنی تقویت سے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا والسماء بنیناہا بأید،
ٹھیک ہے، ہم نے بنایا اس کو قوت کے ساتھ، یہاں پر معنی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قدرت سے بنایا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو تقویت کے ساتھ قوت کے ساتھ بنایا۔ اور سطو بساطعی، ساتے کا اب مشتق بیان کرتے ہوئے، مشتق منو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سطو سے ہے بضمتین بمعنی ارتفاع، ٹھیک ہے۔ یقالو سطع صبح والرائحۃ والغبار، صبح ظاہر ہو گئی، خوشبو پھیل گئی، اور غبار بلند ہو گئی، تو یہ تینوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے باعتبار فاعل کے۔ اچھا، اذا ارتفعت، جب وہ بلند ہو۔ اور حجج، یہ پہلے کے فتح اور اس کے بعد ضمہ کے ساتھ، پہلے ضمہ اور پھر فتح کے ساتھ، یہ حجت کی جمع ہے اور وہ دلیل ہے جو حق کو ثابت کرنے والی۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی دلیل جو حق کو ثابت کرنے والی ہو۔ اور وضوح جمع کے ضمہ کے ساتھ ظہور کو کہتے ہیں۔ اور بجینات کا لفظ لائے، بساطعی حججہ وواضح بجیناتہ، اور کہتے ہیں بجینا الامر ظاہر من قولہم بانا اذا ظہر، اہل عرب بانا بولتے ہیں جب کوئی چیز ظاہر ہو جائے۔ اچھا، پھر اس کا اطلاق ہر اس چیز پر کیا جانے لگا جو حق کو ظاہر کرنے والی، اس کو بجینا کہتے ہیں۔ اچھا، اور اب بجینات ہی کو مؤنث کے ساتھ کیوں لائے؟ بجینات جو ہے بجینتن کی جمع، تو کہا بتأویل الآیہ او المعجزہ، کیونکہ بجینات سے مراد یہاں تو وہ نشانیاں ہیں یا معجزے ہیں، تو اس لیے اس کی تعویل میں اس کو بجینہ لائے۔ اچھا، فرمایا یا للمبالغہ، یا مبالغہ کے لیے، یعنی بجن خود بھی بجن ہے، پھر آخر میں تائے مبالغہ لگا دی تو بہت زیادہ مبین جس میں کسی کو شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جیسے علامہ، علام تو خود مبالغہ کا صیغہ ہے، تو تا مبالغہ کی لگا دیتے ہیں مزید مبالغہ کے لیے، تو بین خود بمعنی ظاہر ہے، اور جب تائے مبالغہ آ گئی تو ہمایا اور اس میں ظہور پیدا ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ظاہر ہو۔ ثم المراد بالحجج والبینات هي المعجزات الا انها من حيث الغلبة على الخصم حجت، تو کہتے ہیں حجج اور بینات سے مراد معجزات ہی ہیں، مگر یہ کہ جب اس سے خصم پر غلبہ، کفار پر غلبہ پایا تو اس کو حجت کہہ دیا، اور اس کے ظہور کا اعتبار کیا تو اس کو بجینہ کہہ دیا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ مراد ان دونوں سے، ان دونوں میں سے ایک سے دلائل مطلقہ ہوں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے جمیع دلائل جو چاہے کفار کے لیے ظاہر کی گئے یا جو ظاہر ہوئے یا جو ہم پر ظاہر نہ ہو سکے، آپ کی شان یا نشان۔ اچھا، ثم فی الضمیرین وجہان، اب دیکھیں یہاں پہ دو ضمیریں ہیں، حجاجہ و بجیناتہ۔ اب کہا کہ اس میں دو احتمال، اس میں دو احتمال، ایک احتمال یہ ہے کہ رجوع الی الحق، یعنی بساطع حجاجہ، اللہ کی حجتوں میں بلند حجت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کی بجینات میں سے واضح بجینہ کے ساتھ سرکار تشریف لائے، اور اس وقت ساتے اور حجت کی اضافت جو ہے واضح اور الی الحجت، و اضافت ساتے الی الحجت، ساتے کی اضافت حجت کی طرف اور واضح کی اضافت بجینات کی طرف، یا تو بمعنی من ہے، یعنی اضافت بیانیہ ہے، من بیانیہ کی طرف پر، یا یہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف، اس تعویل کے ساتھ الحجاج الساطعات والبینات الواضحات۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، وہ کہتے ہیں وعلی کلا الوجہین یفید، دونوں اعتبار سے فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے، چاہے من بنا دے، یعنی من بیانیہ کے ساتھ اس کو بنا دے، یہ اس کو اضافت الصفت الی الموصوف بنا دے، دونوں اعتبار سے معنی میں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ معنی ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ سارے انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا آگے جب بیان کریں گے تو میں اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اضافت جمع کی استغراق کا فائدہ دیتی ہے، یعنی حجج کی جمع، اضافت اور بجینات کی جمع، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، فمانا حججہ و بجیناتہ جمیع الحجج و بجینات، یعنی حججہ و بجیناتہ جمیع الحجج و جمیع البجینات کے معنی میں ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ضمیریں جو ہیں وہ لوٹیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس وقت معنی کیا ہوگا؟ ساتے اور واضح، اس وقت اضافت صفہ الی الموصوف کے قبیل سے ہوگی، اب یہاں پہ من بیانیہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اما بمعنی من، اب اس کو بمعنی من کر لیں تو یہ مدح کا فائدہ نہیں دے گا۔ مدح کا فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ نبی پاک کا مؤید ہونا ان حجتوں کے ساتھ، التی اظہر الحجج ظاہرہ علی یدہ، ان حجتوں کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی، لا یفید کون حجتہ اظہر من حجج الانبیاء، نہیں فائدہ دے گی ہونا آپ کی حجتوں کا زیادہ ظاہر تمام انبیاء کی حجتوں سے۔ اچھا، مراد کیا ہے اس سے؟ دیکھیں
کہ جب کہا نا کہ بساطع حججہ، اللہ کی ساری حجتوں میں سے جو سب سے بلند حجت ہے اس کے ساتھ آپ کی تائید ہوئی، اور اللہ کی ساری بینات میں سے جو سب سے واضح بینات ہے اس کے ساتھ آپ تشریف لائے، تو کہا کہ اس وقت استیاب ہوگا اللہ کی جمیع بینات اور جمیع حجتوں کے درمیان، یعنی جتنے انبیاء کو معجزے دیے گئے، جتنی حجتیں دی گئی، ان میں سب سے بلند حجت کس کی تھی؟ نبی پاک کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اس کی ضمیر کا رخ کر دیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو معنی کیا ہوگا؟ آپ کے جمیع معجزات اور جمیع حجتوں میں سے سب سے بلند جو معجزہ ہے، سب سے ساطع جو حجت ہے، سب سے واضح جو بینہ ہے، اس کے ساتھ آپ کی تائید کی گئی، جیسے قرآن ہے آپ کا دیگر معجزوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی صورت میں زیادہ استیاب ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حسین کو سیاد نے فرمایا تھا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں، یہ نہیں کہ فلاں ملک کے جتنے بھی شہر ہیں، ایک ہے فلاں ملک کے شہر، ایک ہے فلاں دنیا کے شہر، اس عالم کے شہر کا نہیں، اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں تحت حکمی، میرے حکم کے تحت ہے۔ اسی طرح نبی پاک کے معجزات میں سے ایک معجزہ کو سب سے اظہر اور سب سے ساطع قرار دینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے سارے انبیاء کو دیے ہوئے معجزات میں سب سے ساطع حجت اور سب سے واضح بینہ آپ کی قرار دی جائے، دونوں معنی میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ، یہ چلیں عبارت ہوگی، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ معجزات نبینا، پھر یہ بات مخفی نہیں کہ ہمارے نبی کے جو معجزات ہیں وہ جمیع انبیاء کے معجزات سے زیادہ ہیں، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو 9، جناب موسیٰ کو 9-10 معجزات دیے گئے، تو سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ کہتے ہیں بل قادت اللہ توسر، بلکہ قریب ہے کہ اس کا شمار ہی نہ ہو، آپ کے معجزات پر کئی کئی جلدوں پر محیط قرآن لکھی گئی، انہی میں سے ایک معجزہ قرآن ہے جو آخر زمانے تک باقی رہنے والا ہے۔ جی، آگے فرماتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ ذکر آل فی التسلیہ علی النبی سنت معصورۃ، یہ حدیث کا تقاضا ہے کہ نبی پاک پر جب درود شریف پڑھا جائے تو آل اصحاب پر بھی درود پڑھا جائے، آل پر درود پڑھا جائے۔ کثیر حدیث صحیحہ میں یہ بات ثابت ہے کہ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو لفظ آل سرکار کی زبان سے نکلا تو یہ سنت مسئولہ بن گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، جو بعض حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جہاں تو وہ اختصار کرتے ہیں کہ آل جو ہیں وہ سرکار کی ذات سے جدا نہیں، تو جب سرکار پر ہی درود پڑھ دیا تو آل پر بھی از خود درود پہنچ جائے گا، ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ پس صلاۃ علیہ صلاۃ علیہ، نبی پاک پر درود پڑھنا آل پر ہی درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جو روایت کیا گیا ہے حدیث میں کہ من صلی علیہ ولم یصلی علی آلی فقد جفانی، کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اس حدیث کی صحت میں اختلاف، اس نے مجھ سے جفا کی، جس نے مجھ پر درود پڑھا میری آل پر درود نہ پڑھا اس نے مجھ پر جفا کی، تو کہا کہ اس نے میرے ساتھ جفا کی، یہ حدیث صحیح نہیں۔ اور آل کے معنی میں بھی پھر اختلاف، آل کے معنی میں بھی اختلاف ہے، جن پر درود پڑھا جانا، جن پر درود پڑھا جانے کا حکم معصور ہے اس کے معنی میں کہتے ہیں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ بنو ہاشم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فقہاء مجتہدین ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے متبعین مراد ہے وہو المختار، اور یہی مختار، سمجھ آ گئی؟ یعنی کلو مؤمن تقی وہو آل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آل محمد کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کلو تقی، اور ایک روایت میں فرمایا کلو مؤمن، ہر مؤمن جو ہے وہ میری آل، ہر متقی میری آل ہے، اور ان دونوں کی سند بھی ضعیف ہے، ان دونوں کی سند بھی ضعیف ہے، لیکن فضائل میں چونکہ یہ معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر کہتے ہیں دو نقطے اور ہیں شرف والے۔ پہلا نقطہ کیا ہے کہ نہیں ہے درود و سلام پڑھنا غیر انبیاء پر نہیں ہے جائز درود و سلام پڑھنا غیر انبیاء پر مستقل، محققین کے نزدیک، اہل سنت محققین کے نزدیک غیر انبیاء پر مستقل درود و سلام پڑھنا جائز نہیں، برخلاف روافض کے، کہ جب انہوں نے اہل بیت میں سے چند حضرات کی نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان پر درود پڑھا، اور استدلال کسے کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کا صلاۃ ہے اور رحمت ہے، اور وبالسلام علی الاحیاء واہل القبور، اسی طرح زندہ لوگوں پر اور قبر والوں پر سلام پڑھنے سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ ان پر بھی سلام ہو سکتا ہے، تو ان پر بھی درود و سلام مستقل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اس سے روافض نے جو ہے وہ استدلال کیا۔ اچھا، اب ہم دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہم دلیل یہ کہتے ہیں کہ پہلی ہماری دلیل یہ ہے کہ مستقل درود جائز کیوں نہیں، کہ بعض شیعوں نے جب ائمہ اہل بیت کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے ان پر مستقل استقلال کے ساتھ درود السلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ان پر درود السلام پڑھنا شروع کر دیا جو کہ سلف سے مروی نہیں تھا، تو ہم پر ان کا خلاف کرنا لازم آیا، ہمیں ان پر کا خلاف کرنا لازم، اس لیے ہم نے مستقل درود السلام جو ہے وہ صرف نبی پاک کے لیے رکھا اور باقیوں پر آپ کی اتباع میں۔ اچھا، اور دوسری وجہ اس لیے کہ یہ عرف ہے سلف کا انبیاء کے شعار میں سے، بس لازم آئی تخصیص انبیاء کے ساتھ درود السلام کی تخصیص لازم آئی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر ہم مستقل درود کی اجازت دے دیں سب کے لیے تو عقیدت میں غلو کا خطرہ ہے، جیسے شیعوں نے غلو کیا، انہوں نے بعض کی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بعض ائمہ کو معصوم سمجھ لیا، تو اس طرح عقیدت میں غلو کا خطرہ ہے، اس لیے کہا کہ ہم جو ہے وہ مطلقاً درود کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہ شعار ہے انبیاء کا، پس تخصیص لازم آئے گی ان کے ساتھ، جیسے نہیں جائز کہنا نبی پاک کے لیے عز و جل، اگرچہ آپ عزیز بھی ہیں اور جلیل بھی ہیں۔ دوسرا نقطہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث پاک میں مروی ہے من فصل بینی و بین علی بعلا یا علی فعلیہ قضا، ٹھیک ہے، اس پر یہ ہو۔ تو فرمایا یہ مفتریات شیعہ میں سے ہے، شیعہ کی گڑی ہوئی روایت ہے، اس کو احادیث صحیحہ باطل کرتی ہیں جو صلاۃ کے معنی میں کلمہ الا کے ساتھ وارد ہوئی، یعنی کلمہ تشہد کے ساتھ، جیسے صلاۃ تشہد۔ اچھا، وتکلف بعض علماء اہل سنت فی جوابہم بوجہین، بعض علماء اہل سنت نے ان کو جواب دینے میں تکلف سے کام لیا دو وجہوں کے ساتھ۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ فصل جو ہے وہ ترک الا کے ساتھ یہ اس لیے کیا گیا جب کان اللہم صلی علی محمد، تو الا کا تکرار تکیر پیدا کرتا تھا، یا آپ نے پڑھا ابن ہشام وغیرہ نے لکھا ہوا ہے کہ جو حرف جر زائد آتا ہے وہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، تو یہ تاکید کا مقصد فوت ہو رہا تھا، اس پر قضا و قضا فرمایا گیا، ٹھیک ہے جی، فیفوت بترکیہا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کلمہ الا حدیث میں مشدودۃ الیا ہے بعلی جن، جس نے مجھ میں اور میری آل میں علی کے ساتھ فرق کیا، یعنی علی کو میری آل میں سے شمار نہ کیا، تو وہ کیا ہے اس پر فعلیہ قضا و قضا، یا یوں کہا ان من زعم ان اولاد علی لیسوا من آل النبی فعلیہ قضا و قضا۔ تو کہتے ہیں یہ دو جواب ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، لیکن تکلف ہی ہے، کیونکہ جب حدیث ہی ثابت نہیں تو اس کے جواب کے درپے کیوں ہونا؟ یہ شیعہ کی گڑی ہوئی ہے۔ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، اس کی صراحت کی ہے سیبوین ہے، اور شرح کشاف میں یہ کہتے ہیں کہ فاعل کی جمع افعال کے وزن پر نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ اصحاب یا تو صاحب کی جمع ہے یا صحبن کی جمع ہے، جو مخفف ہے صاحب کا، ٹھیک ہے، تو صحبن اس میں جمع یا صاحب، ہاں جی بکسر، جو صاحب کی جمع ہے جو صاحب کا مخفف ہے، یا یہ صحبن کی جمع ہے جو اس میں جمع ہے۔ پھر اہل حدیث علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہے، یعنی اہل حدیث علماء سے مراد محدثین نے یہ بات کی ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا ہو، ٹھیک ہے، تو اب یہ ان کو شامل ہو گیا جو نابینا صحابی تھے، ٹھیک ہے، اور اسی حالت پر ان کا اسلام کی حالت پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اور بعض نے شرط لگائی ہے طول صحبت کی، یعنی جیسے 6 مہینے، اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی نبی پاک سے ملاقات ضروری ہو، نبی پاک کے ساتھ ملاقات ثابت ہو، اور صحیح وہی ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کر لیا۔ یہاں پر بات ہے وہ یہ کہ شیعہ نے جب گمان کیا کہ ذکر اصحاب صلاۃ میں بدعت ہے، لم ينقل عن النبی جی، کہ اصحاب کا ذکر کرنا صلاۃ میں، یعنی جب ہم کہتے ہیں والصلاۃ علی نبیہ و آلہ و اصحابہ، تو کہا یہ بدعت ہے، نبی پاک سے ایسا مروی نہیں، تو کہتے ہیں میرے نزدیک اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ وہ آل ہی سے ہیں مذہب مختار کے مطابق، کیونکہ کل مؤمن تقی جن وہ آل ہی میں ہے۔ اچھا، لیکن جب اچھا ولیکن لما شاء فی تفسیر العامتی فی العامتی تفسیر الآل باہل البیت والاولاد، جب لفظ آل کا معنی اولاد کے حق میں عام ہو گیا تو اس اور شیعہ نے
صحابہ پر سب و شتم کا بازار گرم کیا تو اہل سنت نے ان کے ذکر کو علی سبیل تخصیص ذکر کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا تعمیم کے بعد, تاکہ حق کا اظہار ہو سکے, اظہار للحق. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ صلاۃ علیہم معصورۃ, ان پر صلاۃ پڑھنا یہ تو معصور ہے. ٹھیک ہے, کیوں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ, یا رسول اللہ ان سے صدقہ لیں تو طاہرہم, ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں, وصلی علیہم, اور ان پر صلاۃ پڑھیں, ان کے لیے دعا کریں کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے اللہم صلی علی آل فلان فاتاہ ابی بصدقاتہ. تو جناب عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ جب میرے والد اپنا صدقہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, صدقہ سے مراد کہ آپ کو ہدیہ پیش کرنا, کیونکہ صدقہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں قبول فرماتے. تو فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آل ابی اوفا کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کیا. اچھا, اب یہ دو جو حدیثیں ہیں اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر نبی پر مستقل درود پاک پڑھا گیا. غیر نبی پر مستقل, یہاں پہ ذکر نہیں ہے. اچھا, اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی پاک کا خاصہ, یہ نبی پاک کا خاصہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی اور لفظ صلاۃ کا استعمال جو ہے وہ ان کے لیے کیا. ولیکن جعلنا الصلاۃ علیہم تبعا للصلاۃ, اب ہمارے لیے مسئلہ یہ درپیش آیا کہ اگر ہم کسی پر ڈائریکٹ درود السلام پڑھیں تو ہمیں اندیشہ تھا غلو کا, اس لیے ہم نے تبعاً تو گنجائش رکھی ان حدیث کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اصالتاً گنجائش, استقلالاً گنجائش نہیں رکھی. اچھا, اب کہتے ہیں باقی ہاہنا باسن, یہاں پہ باس رہ گئی وہ یہ کہ بعض فضلاء نے ذکر کیا ہے اس مقام تسلیہ کے ذکر میں ایک نقطہ کہ لفظ صلاۃ آل و اصحاب پر یہ وسیلہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, یعنی آل پر و صحاب پر درود شریف پڑھنا اور ان کو شامل کرنا درود میں, اس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں. اور والصلاۃ علیہ وسیلۃ الی اللہ, اور سرکار پر درود شریف پڑھنا یہ وسیلہ ہے اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف. تو اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وسیلہ کو تو مقدم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وسیلہ کو مقدم ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذہن میں مقدم ہے اگرچہ لفظوں میں مؤخر, ذہن میں مقدم ہے لفظوں میں مؤخر ہے. آگے آل و صحاب کے ذکر کے بعد فرمایا کہ آل و صحاب وہ ہیں جو طریق حق کے ہادی اور اس کے حامی ہیں. اس کی وضاحت میں علامہ فرماتے ہیں کہ ہدات اور حمات یہ ضمہ کے ساتھ ہیں, ہادی اور حامی کی جمع, حمایت کسرہ کے ساتھ, اور یہ حفظ کے معنی حفاظت کرنے والا. اور یہ دونوں صفتیں ہیں آل و صحاب کی, یعنی دونوں صفتیں آل کی بھی ہو سکتی ہیں کہ آل بھی ہادی طریق حق ہیں اور حامی طریق حق ہیں, اور اصحاب بھی ہادی طریق حق ہیں اور حامی طریق حق ہیں. اور یہ بھی جائز ہے کہ لفظ نشر مرتب کے طریقے پر ہدایت کا تعلق آل سے ہو اور حامی کا تعلق جو ہے وہ لفظ اصحاب سے ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. آج کا سبق مکمل ہوا.